موجودہ دور کے حساب سے جیسا کہ یہ مسجد کا پروگرام ہے، اس کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا، تو میں نے سوچا کہ مسجد سے دور کرنے والی انتہائی خطرناک چیز، ڈینجرس ڈیوائس اور اس کی خطرناکی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، جو ہمارے نئی پیڑھی کے نوجوان ہیں اور جو ان کے سرپرست اور گارجین ہیں، ان کے لیے یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو اس ڈینجرس ڈیوائس سے دور رکھیے، تو گارجین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں بھلا کیا خطرہ کیا خطرہ ہے۔ اسی کا تھوڑا سا ایکسپلینیشن پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، آسان اور سرل بھاشا میں۔ وقت کم ملا ہے، اس لیے بہت ہی تیزی کے ساتھ مثالوں کے ساتھ میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جو لوگ ادھر ادھر بازاروں میں ٹہل رہے ہیں، وہ لوگ مجلس میں تشریف لائیں، کیونکہ یہ دینی مجلس ہے اور اس مجلس کی الگ خصوصیت اور فضیلت ہے۔ اس طرح کی مجلسیں بار بار نہیں ملتی، دکانیں مل جاتی ہیں اور کھانے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، لیکن ان مجلسوں کا جو انعقاد ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اس لیے سبھی نوجوانوں اور ان کے ماتا گارجین کو گزارش کرتا ہوں کہ اس طرف توجہ دیں۔ محترم سامعین کرام، آج جو ہم ڈیجیٹل یگ میں جی رہے ہیں، تو کچھ ڈیجیٹل گمراہیاں بھی ہمارے درمیان پنپ رہی۔ سب سے پہلی مصیبت جو ہم کو فیس کرنی پڑ رہی ہے وہ ہے رائز آف میڈیوکر، مطلب تصدر التافہین، یعنی جو لوگ حقیر اور ذلیل قسم کے لوگ ہیں وہ ہمارے سامنے نمودار ہو رہے ہیں، اور طرح طرح کے ایکشن اور طرح طرح کے کنٹینٹ پیش کر کے اپنا لائف اسٹائل اور معمولی سے معمولی چیزیں شیئر کر کے ہمارے ہیرو بن رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، ان کو رول ماڈل کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جن کے جتنے فالوورز ہیں، جو فین فالوئنگ میں سب سے آگے ہیں، وہ سب سے بڑا ہیرو ہے۔ یہاں تک کہ ایسا شخص اگر الیکشن میں بھی اتر جاتا ہے تو بھی اس کی جیت پکی مانی جاتی ہے۔ یہ کس قدر میننگ لیس لائف کا دور ہمارے زندگی میں، ہمارے زمانے میں آیا ہے۔ ایسا تو ٹھمکے لگا کر کے اور گالیاں پک کر کے سب و شتم کر کے لوگوں کا ہیرو بن چکا ہے، لیکن کیا واقعی وہ سماج کے لیے صحیح سے کام کر سکتا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ کرنے کی چھمتا اور شکتی ہمارے اندر سے چھن چکی ہے۔ اور محرومی کی بات یہ ہے کہ علماء کرام جب کوئی بات کرنے آتے ہیں تو علماء کرام کو کنٹھت سوچ اور جو ہے دقیانوسی سوچ اسی القابات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، سیأتی علی الناس سنوات خداعات یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق ویؤتمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین وینطق فیہا الرویبضہ قیل وما الرویبضہ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العامہ۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بیچ میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جو بہت ہی فریب والا زمانہ ہوگا، دھوکہ والا زمانہ ہوگا، سچوں کو جھوٹا بنا دیا جائے گا اور جھوٹوں کو سچا مانا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا اور خیانت کرنے والے، دھوکہ دینے والے، خبن کرنے والے کو
अमानतदार समझा जाएगा और बड़े बड़े पब्लिक मैटर पर जनहित की बातों को जो है एक बेकार किस्म का आदमी जिसको रुवैबिज़ा के नाम से याद किया गया, ये बेकार और हकीर और जलील किस्म का इंसान इस तरह की बातें करेगा जैसे वो बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। किसी मगरिबी मुफक्किर ने कहा था कि पहले जमाने में समाज में अपनी बात मनवाने के लिए पढ़ना पड़ता था, सलाहियत और काबिलियत और एबिलिटी पैदा करनी पड़ती थी। समाज में अपना नाम ऊंचा करने के लिए बहुत कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती थी, मेहनतें करनी पड़ती थी, तब आप कुछ बोलो तो आपके बोलने की कीमत होती थी। लेकिन ये डिवाइस, डेंजरस डिवाइस जिसको मोबाइल कहते हैं आप, इसने हर गधे को जबान दे दी है, जिसको कुछ भी समझ नहीं है, जो सिर्फ चंद चीजें सीख लेता, गालियां देना, बकवास करना, मजाक और हंसी ठट्टे में अपनी जिंदगी बर्बाद करना, बस इतना आता है, उसको बोलने का हक मिल गया है। और यही नहीं बल्कि वो लीडर भी बन चुका है अपने समाज का। और उसके बिलमुकाबिल जो मेहनत से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तहकीकात करते हैं, उनकी बातों की कोई अहमियत नहीं रखी। दूसरा जो फिनोमेना हम देख रहे हैं वो ये है कि इंतहाई पुरकशिश और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बना करके कैमरा पे आते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी गुजर रही है। भला बताइए कि कैमरा के सामने कौन रोता है? और कैमरा में ये देखते हुए इंसान ये सोचने लगता है, आज का जेन ज़ी और न्यू जनरेशन ये सोचने लगता है कि काश हमें भी ऐसी जिंदगी नसीब होती, हम भी रील बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे और इस तरह की जिंदगी जिएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये याद रखो, ये दुनिया है, ये मुसीबतों का घर है, ये गमों का घर है। अदालत का चक्कर काटेंगे, पड़ोसी से झगड़ा होगा, जमीन हड़पी जाएगी, लोग जो है आपके माल को डाका जली के जरिए या चोरी के जरिए हड़प भी कर सकते हैं। आप मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हो सकता है, भाई भाई में झगड़ा हो सकता है, और भी बहुत सारे जो अलग अलग एंटिटीज हैं उनके दरमियान इख्तिलाफात होते हैं। यही रियल लाइफ है। और पूरी जिंदगी को इंटरटेनमेंट के नाम पर वक्त कर देना और उसी में पड़े रहना, ये रियलिटी का इनकार है, हकीकत का इनकार है। ऐसे लोग जब समाज में कदम रखते हैं और नई नई चीजें आती हैं तो उसको फेस नहीं कर पाते और नतीजतन डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इंटरटेनमेंट कोई फायदा देता तो 7 लाख से ज्यादा हर साल खुदकुशी ना होती। 32 करोड़ से ज्यादा लोग हर साल डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर इंटरटेनमेंट का इतना फायदा होता तो रील्स और शॉर्ट्स देख करके अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, मोबाइल से ही डिप्रेशन का इलाज हो चुका होता। तो असली सच्चाई कुछ और है और मोबाइल में आपको कुछ और दिखाया जाता। ये तो है जो रील्स और शॉर्ट्स में जो लोग पड़े हुए हैं उनकी जिंदगी। मोबाइल में एक और गुमराही जुआ और सट्टाबाजी की गुमराही है जिसको नॉर्मल बना दिया गया। कहीं भी क्रिकेट मैच होता, फुटबॉल वॉलीबॉल का मैच होता है, सट्टा लगाते हैं कि ये टीम जीतेगी या हारेगी और जो है बेटिंग करते हैं और उसके हिसाब से पैसे जीतते हैं और समझते हैं कि ये जायज है, हलाल है। इसी तरह ड्रीम 11 और इस तरह के बहुत सारे गेम्स आए हैं जो पबजी, फ्री फायर के नाम से मशहूर है। वहां अलग ही दुनिया है। वो पैसा दे करके उसमें हथियार खरीदे जाते हैं, हथियार खरीदते हैं, उसके बाद लेवल पर लेवल और फिर समाज में ये कहते फिरते मैं इतने लेवल पर हूँ, कौन सा तीर मार लिया। और इस तरह लालच दर लालच से नौबत यहाँ तक चली आती है कि वो लाखों और करोड़ों रुपयों को बर्बाद कर चुका होगा। और इतनी
بدماشی میڈیا والوں کی اور اس طرح کی گیمز والوں کی کہ اگر لاکھوں میں کوئی ایک جیت لیتا ہے تو اس کی تشہیر کی جاتی ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے، اس کا پرچار کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم بھی جیت سکتے ہو، اور جو 99% لوگ ناکام ہوئے ہیں ان کا کچھ عطا پتا نہیں۔ تو میرے بھائیوں کوئی اتنا پاگل نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ آپ پر یوں ہی پیسے لٹا دیں، بلکہ گیم کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اگر وہ 1 کروڑ کماتا ہے تو آپ 1 لاکھ بھی نہیں کما پاتے۔ اس طرح ہمارے نوجوان گارجن کو پتا نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کیا کر رہا ہے موبائل میں، لیکن یہ سب فتنوں میں اس کا بیٹا گرفتار ہو چکا ہے، جھگڑے کر رہا ہے، اس سے ادھار لے رہا ہے، اور اس کے بعد اپنے لیول کو بڑھانے کے چکر میں ہے، اور اس میں عبادت، تعلیم، ایجوکیشن اور جو سماجی تعلقات ہیں، سمبند ہے، یہ سب تو ٹوٹتے ہی ہیں، زندگی برباد ہو جاتی۔ اسی طرح ایک فتنہ جس میں ہماری نوجوان لڑکیاں، مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہاں تک وہ فتنہ نہیں پہنچا ہے، اس لیے میں نے زبان نہیں کھولی، کیونکہ خامخواہ مشہور ہو جائے گا تو لوگ اس کو کھوج کرنے کے چکر میں اس کو جو ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے نہیں بولتا تھا۔ لیکن پتہ کرنے پر معلوم ہوا، میں حیرت میں پڑ گیا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ابھی تک شاید بالغ بھی نہ ہوئی ہو، وہ بی ٹی ایس کے اسٹیکر لے کر کے اپنے کاپیوں میں چپکا رہے ہیں، اور بی ٹی ایس کی دیوانی ہے وہ۔ ہمارے گارجن کو اگر پتا نہیں ہے، بی ٹی ایس ایک کورین گروپ ہے جو ناچتا ہے، گاتا ہے، گروپ تو ہے لڑکوں کا لیکن وہ پورا میک اپ کرتا ہے، وہ لپسٹک لگاتا ہے، پاؤڈر اور کریم کا استعمال کرتا ہے، اور جس طرح سے ایک لڑکی کو بن ٹھن کر اور بن سنور کر کے جینا اچھا لگتا ہے، اس طرح سے وہ لوگ بن سنور کر کے فل میک اپ میں اسٹیج پہ آ کر ناچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں، جو عورتوں کی طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کا لک اپناتے ہیں، اور ان عورتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو لوگ مردوں کا اسٹائل اپناتی ہے، مردوں کی طرح دکھنے کی کوشش کرتی ہے، مردوں کا لک اپناتی ہے۔ بتلائیے کہ صرف بے حیائی تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ نام جون نامی ایک لڑکا جو اسی بی ٹی ایس گروپ کا لیڈر ہے، اس نے ایک بار ایسا گانا گایا تھا جس میں صراحت کے ساتھ اسلام کو بیڈ ریلیجن کہا گیا تھا، برا مذہب کہا گیا تھا۔ انہی کے ایک گانے کے اندر میں نے آرٹیکل میں دیکھا ہے کہ وہ کس قسم کے گانے گاتے ہیں، تو ان کے گانوں کے اندر ایک گانا ایسا بھی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میرا کوئی خدا نہیں، میرا کوئی جو ہے اللہ نہیں، بلکہ میں خود کا خدا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے بد کردار اور ایسے مشرک اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے یہ جو پنجیے لڑکے ہیں جو 25 سے 30 سال کی عمر میں ہے، جن کی عقل تک بالغ نہیں ہوئی ہے، ایسے بد عقلوں کے پیچھے ہماری لڑکیاں گمراہ ہو رہی ہے اور ہم بے فکر ہو رہے ہیں اور ان کو موبائل پہ لگا رکھے۔ تو بتلائیے کہ ہماری باتوں کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ 24 گھنٹے جب اس کے پاس اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو پھر یہ جلسے جو سال میں کچھ ہوتے ہیں اور وہ بھی سنتے نہیں صحیح سے، خطبہ جمعہ کے لیے ایسا انتظام نہیں ہے اور وہ بھی آدھا گھنٹے کا خطبہ، اور 24 گھنٹہ موبائل میں ان واہیات قسم کے ویڈیوز، ریلز اور شارٹس میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ 24 گھنٹے پڑے رہنے والوں کے لیے آدھا گھنٹے کا خطبہ والا کیا کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی لیٹ آتے ہیں، 5-10 منٹ خطبہ سنتے ہیں، اس کے بعد نماز میں لگ جاتے ہیں، یعنی نصیحت کا جو موقع ہے اس کو بھی گنوا دیتے ہیں، اور پھر بات کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ علماء کچھ کام نہیں کرتے۔ کیسے کام کرے بتائیے؟ جب آپ ہیلپ
نہیں کریں گے. جب آپ اپنی جنریشن اور اپنی اولاد کی رکشا کرنے کے لیے دृڑھ سنکلپ نہیں لیں گے تو بھلا ہم اکیلے کتنا کام کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جوا کھیلنے والے لوگ ہیں، جو سٹہ بازی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اؤامرك فلیتصدق، کہ جو کہے کہ لات و عزا کی قسم تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے. اور جو کہے اپنے ساتھی سے کہ چلو جوا کھیلتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ صرف جوا کے لیے بلایا ہے، جوا کھیلا نہیں ہے، جوا کے لیے بلایا ہے. یہ گناہ ہے کہ اس کو معاف کرانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلْيَتَصَدَّقْ، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. تو ایسے نوجوان جو لوگ اس طرح کی سٹہ بازی میں شامل ہوتے ہیں ان کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. شراب کے ساتھ جوا کا ذکر کیا گیا. کیا ایمان والو، شراب اور جوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. آگے فرماتے ہیں انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. کہ شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوا کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دے، کٹتا پیدا کر دے، نفرت پیدا کر دے. یہ نفرت والا کھیل ہے. تو اس سے نوجوانوں کو ہوش میں آنا چاہیے. موبائل میں اتنی ساری گمراہیاں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ اور میں بتاتا آپ کو بہت ساری گمراہیاں جس میں ناچ گانا، بے حیائی اور وقت کی بربادی، اسی طرح بی ٹی ایس کا فتنہ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مذاق، اللہ کے دین اسلام کا مذاق اور اس طرح کی چیزیں ہیں. جب تک تمیز نہ ہو تو پھر کیسے آپ بے لگام اپنے اولاد کو چھوڑ سکتے ہیں. اور ان تمام میں جو پڑے رہتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ اس لیے کہ ہماری زندگی میننگ لیس ہے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی ٹارگٹ نہیں، زمینی ٹارگٹ نہیں ہے، اسی میں پڑے رہتے ہیں. اسی طرح آئیڈینٹی کرائسس ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہے، کتاب و سنت کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے بولو لیکن سورہ فاتحہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا ہے، نماز کی دعائیں یاد نہیں ہے، قرآن کی کسی سورت کا ترجمہ یاد نہیں ہے، کلمہ تک کا معنی اور مفہوم نہیں پتا ہے. ایسے لوگوں کو بھلا کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اسی طرح جو ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے ماڈرن ایجوکیشن دے رہے ہیں، اس ایجوکیشن میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے جو حق اور باطل کے درمیان انتر کرنا اور فرق کرنا سکھا دے. اب اس طرح سے ہم آپ کی بھٹی میں اپنی اولاد کو جب جھونک چکے ہیں تو بھلا کیسے امید ہم کر سکتے ہیں کہ اس میں باد بہاری آئے گی، اس میں اسلام کا پھول کھلے گا، اس میں جو ہے لالا اور جو ہے گل کھلیں گے. یہ جو ہے خیال ناقص ہے، خام خیالی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں اور موبائل میں اور دیگر چیزوں میں سترے بے مہار کی طرح بے لگام ان کو نہ چھوڑے. اور یاد رکھے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتا ہے، اس کی زینت چاہتے ہیں، مال کمانا، پیسہ کمانا، دولت کمانا چاہتے ہیں تو ہم ان کو پورا بدلا دیں گے. فالوورز زیادہ ہے، لائکس زیادہ ہے، سبسکرائبرز زیادہ ہے، ریل بناتے فیمس ہو گئے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، ہم بھرپور دیں گے. لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ہوگا سوائے جہنم کی آگ کے. دولت نہیں بچا پائے گی. قارون کی بہت ساری دولت تھی لیکن قارون کو دولت نہیں بچا سکی. والذین کفروا یتمتعون
وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. جو لوگ کفر کرتے ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ مزے اڑاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں پڑے رہتے ہیں. یأکلون کما تأکل الانعام, اسی طرح کھاتے ہیں جس طرح سے جانور کھاتے ہیں. لیکن والنار مثوى لهم, انجام یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس لیے یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لوگوں سن لو کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کے سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے, اچھائی ہے. جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے. جب اسے دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے اچھا ہے. لیکن یہ جو سوشل میڈیا میں اور جو اس طرح کی وہمی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں, اس زندگی میں ہو سکتا ہے تو انجوائے کر لے گا, مزہ اڑا لے گا, لیکن وہ زندگی بہت ہی خطرناک ہوگی. اس زندگی میں بھی اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس زندگی میں کون ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ میرے پیسے زیادہ ہے تو مجھے کینسر نہیں ہو سکتا؟ کون ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ میرے پیسے زیادہ ہے تو سماجی طور پر مجھے کسی جھگڑے کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا؟ کون ہے جو یہ بتائے کہ میرے پاس دولت ہے, پیسہ ہے تو پھر میری پوری ابدی ہوں؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. مال گنتا ہے, شمار کرتا ہے کہ اتنا لکھپتی ہو گیا, کروڑ پتی ہو گیا. کیا اس نے یہ سوچ لیا کہ یہ مال, یہ پیسہ, یہ دولت اس کو ہمیشگی کی زندگی عطا کر دے گی؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, اسے حطمہ میں ڈالا جائے گا, جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا اگر اس نے نیک اعمال انجام نہیں دیے ہوں گے. اس لیے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ چند دنوں کی زندگی ہے. اپنی زندگی کو سنواریے, مسجد کو آباد کیجئے. ریلز اور شارٹس کے چکر میں اور فین فالوئنگ کے چکر میں مسجدوں کو ویران مت کیجئے اور پھر دوسروں اور غیروں کا شکوہ کرتے پھرے کہ غیروں کی وجہ سے ہماری مسجدیں جو ہے اسرکشت ہو گئی, غیر محفوظ ہو گئی. یہ شکوہ ناقص ہے. آپ جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرے, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی عبادت کے ذریعے اپنے دلوں کو منور کرے, روشن کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی سماج قائم ہوگا اور آپ کو حقیقی سکون ملے گا اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی بھی بہتر ہوگی. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زمینی فتنوں سے اور ڈیجیٹل فتنوں سے بھی محفوظ رکھے اور اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی طاقت توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.